ثواب التسبیح والتحمید والتحلیل والتکبیر۔ تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک ماننا۔ تحمید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کرنا یا جو صفات اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ثابت کرنا۔ یعنی تسبیح یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہیں ان کی نفی کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں انہیں اللہ تعالیٰ میں ثابت کرنا، یہ تحمید ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ وہ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنا، اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنا۔ یعنی یہ باب ہے تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر کے اجر و ثواب کا۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ عن سمرہ بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الکلام اربع۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر کلام چار چیزیں ہیں، چار کلمات ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا اور اللہ اکبر کہنا، یہ سب سے افضل کلام ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ محدثین نے یہ وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد ہے قرآن مجید کے علاوہ جو کلام ہیں ان میں سب سے بہتر کلام یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اب کوئی بندہ جو ہے وہ الحمدللہ پہلے بھی کہہ سکتا ہے، سبحان اللہ اس کے بعد بھی کہا جا سکتا ہے، الگ الگ کلمات ہیں۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جملہ ہے، بلکہ الگ الگ کلمات ہیں۔ لیکن محدثین یہ وضاحت کرتے ہیں کہ جس طریقے سے جو ترتیب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی ہے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اسی ترتیب کو مد خاطر رکھنا چاہیے۔ یعنی پہلے سبحان اللہ کہے گا، پھر الحمدللہ کہے گا، پھر لا الہ الا اللہ کہے گا، پھر اللہ اکبر کہے گا۔ اس کی ایک وجہ تو ان میں جو معنوی ربط ہے وہ ہے کہ سبحان اللہ جب کہہ دیا تو گویا اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک ثابت کر دیا، اور جب الحمدللہ کہا تو ہر خوبی اللہ تعالیٰ کی ذات میں ثابت کر دی۔ اب جو ذات ہر یعنی عیب سے پاک ہے اور کسی کی محتاج نہیں ہے اور ہر خوبی اس کا شایان شان ہے، وہی اس قابل ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، تو پھر لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نقش بندے کے دل پر بیٹھا تو پھر اس نے کہا اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے وہم و گمان سے ماورا ہے، یعنی وہ بڑا ہے میری سوچ سے، میری سمجھ سے، جو کچھ میں سوچتا ہوں، تو یہ اس کا یہ میں معنوی ربط ہے ان کلمات میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، یا فرض کریں کہ قرآن مجید میں بہت سی دعائیں ذکر کی گئی ہیں، کہیں واحد کا صیغہ ہوتا ہے، کہیں جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو جب بندہ دعا مانگے تو وہ انہی کلمات کے ساتھ مانگے جو کلمات قرآن و سنت میں آئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ کہ میں مجمع میں بیٹھا ہوں تو وہ جمع کا صیغہ کر دے، قرآن مجید کا واحد کے صیغے کو جمع کا صیغہ کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے گا لیکن اس نے اعلیٰ کام نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہ اس نے قرآن کی تلاوت کو بدل دیا اور وہ گناہ گار، اس معنی میں نہیں ہے۔
مطلب یہ ہے کہ جو برکت اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے اور جو برکت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں ہے، ہمارا کوئی سمرہ کبرا اس کی گردرا کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ انہی کلمات کی پیروی کرے جو کلمات قرآن و سنت میں آئے ہیں۔ جیسے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو کوئی دعا سکھائی تھی جس میں رسول کا لفظ تھا، انہوں نے جب پڑھا تو نبی کا لفظ وہاں پر بول دیا، تو آپ نے فرمایا کہ جیسے میں نے تمہیں سکھائی تھی اس کو ویسے ہی پڑھو۔ تو یہ ہر لحاظ سے ہمیں اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے جس طریقے سے کوئی الفاظ قرآن و سنت میں آئے ہیں۔ وفی روایا، اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، احب الکلام الی اللہ اربع، کہ 4 کلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑھ کر محبوب ہیں، اور وہ کیا کلمات ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا یضرک بأیہن بدعت، یعنی مراد یہ ہے کہ تو ان کو جس بھی طریقے سے پڑھے گا، جب تو ان کے ساتھ اپنے کسی بھی کلام کو شروع کرے گا تو وہ تجھے کام نقصان نہیں ہوگا۔ جب تو ان کلمات کے ساتھ اپنے کسی بھی کام کو شروع کرے گا تو وہ کام جو ہے وہ تجھے نقصان نہیں دے گا۔ لا یضرک بأیہن بدعت، جس سے بھی شروع کرے گا، یہ جو بھی کام شروع کرے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، لأن اقول، کہ میں یہ کہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میں یہ کلمات پڑھوں، احب الی مما طلعت علیہ الشمس، ان کلمات کا پڑھنا مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ کلمات مجھے پوری دنیا کے مل جانے سے زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ ان میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف ایک منفرد انداز میں کی گئی ہے۔ وعنہ، اور انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، من قالا، جس نے کہا، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمات ہیں کہ جس نے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اسی کی حمد ہے، فی یوم مئۃ مرہ، جس نے یہ کلمات پڑھے ایک دن میں 100 مرتبہ، حطت خطایا ہو، اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کی خطائیں سمندر کی جاگ کی طرح ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا ان کلمات کے صدقے میں، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ۔ وعنہ، انہی سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کی سرکار نے فرمایا، من قال حین یصبح و حین یمسی، جس بندے نے صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ پاک اور اسی کی حمد ہے، مئۃ مرہ، قیامت کے دن، یہ 100 مرتبہ جس نے پڑھے، لم یات احد یوم القیامت بافضل مما جاء به الا احد، تو قیامت کے دن لم یات احد یوم القیامت، قیامت کے دن کوئی بھی نہیں آئے گا بافضل مما جاء به، اس بندے سے جس نے یہ کلمات اس طریقے سے پڑھے ہوں گے، قیامت کے دن اس کا درجہ دوسرے بندوں سے بلند ہوگا، الا احد قال مثل ما قال، مگر اس بندے کی طرح
جس نے یہ کلمات پڑھے ہوں، اور زیادہ علیہ یا اس نے اس سے بھی کوئی کلمات زیادہ پڑھی ہوں۔ اچھا، اس میں یہ بات آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں، اصل میں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ رسمی طور پر کوئی کام کر لینا وہ کوئی مثبت نتائج نہیں دیتا، اور دوسری میری مراد یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ یہ کلمات پڑھتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام کرتا ہے، تو ظاہر ہے یہ اجر اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی کسی نیکی کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے پر گامزن کر دیتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے، اور ایک نیکی جو ہے وہ دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ جب بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، تو اس کی شخصیت میں پھر اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا نور پیدا کرتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس سے یعنی دیکھیں کہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا ایسی چیزیں، ان کے نتائج بھی پتھر مارنے کی طرح نہیں ہوتے۔ ایک بندے نے پتھر مار دیا، اس نے خوش دلی سے مارا ہے یا اس نے خوش ہو کے مارا ہے، تو وہ لازمی طور پہ اپنا اثر دکھائے گا، اس کو چوٹ لگے گی۔ ان چیزوں کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی حمد کے اس طرح گن گاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یہ اجر عطا فرماتا ہے، اسے نشان عطا فرماتا ہے۔ اور بندے کو چاہیے، دیکھیں بات یہ ہے، اقبال نے کہا تھا کہ در اطاعت کوش اے غفلت شیار، می شود از جبر پیدا اختیار۔ اے بندے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کوشش کیا کرے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ یہاں جبر سے اختیار پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر ایک بندہ کوئی نیکی شروع کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ نہیں چھوڑتا تو اس کو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کو گناہ چھوڑنے چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ وہ نیکی پر استقامت اختیار کرے، کسی نہ کسی دن نیکی اپنا آپ دکھائے گی اور وہ بندہ جو ہے وہ نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صاحب کے بارے میں کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بندہ جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ ستنہا، ان قریب ایک دن نماز اس سے جھوٹ بھی چھڑوا دے گی اور چوری بھی چھڑوا دے گی، یعنی نیکی اپنا آپ دکھائے گی۔ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ ایک کام کرے، اخلاص سے کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے اخلاص مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی دعا مانگتا رہے، تو انشاءاللہ نیکی اپنا آپ دکھائے گی اور اللہ تعالیٰ کا اس پر ضرور کرم ہوگا اور وہ ان کلمات کی تہہ تک پہنچ جائے گا۔ وعنہ، اور انہی سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سرکار نے فرمایا دو کلمات ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بڑے ہلکے، یعنی پڑھتے ہوئے کوئی بندے کو مشقت نہیں کرنی چاہیے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن قیامت کے دن وہ میزان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن میزان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے وہ کلمات، حبیبتان الی الرحمن، وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ وعن سعد بن ابی وقاص قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ايعجز احدكم
ان یکسب کل یوم 1000 حسنہ. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ ہر دن 1000 نیکی کمائے؟ یعنی کیا کوئی بندہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ ہر دن 1000 نیکی کمائے؟ فسألہ سائل من جلسائہ، تو سرکار کی بارگاہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے سوال کیا کیف یکسب احدنا 1000 حسنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی 1000 نیکی کیسے کما سکتا ہے؟ یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ 1000 بڑا فگر ہے، بندہ کیسے کمائے؟ کالا یسبح 100 تسبیحہ، کہ وہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے. فَيُكْتَبُ لَهُ 1000 حسنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 نیکی لکھ دے گا. اور يُحَطَّ عَنْهُ 1000 حسنہ، یا اللہ تعالیٰ اس سے 1000 جو خطیہ، وہ جو اس کی خطائیں ہیں وہ محو کر دے گا، وہ مٹا دے گا. مطلب یہ ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اس سے اللہ تعالیٰ 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے. وعن ابی ذر قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکلام افضل. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الکلام افضل، کہ کون سا کلام سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ قال ما اصطفى الله لملائکتہ، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا وہ کلام سب سے زیادہ فضیلت والا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے چن لیا ہے. یعنی فرشتے وہ کلام پڑھتے ہیں، اور وہ کلام کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ. وعن جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج من عندها بکرة حین صلی الصبح. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار کی زوجہ محترمہ ہے، امہات المؤمنین. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خرج من عندها، ان کے پاس سے نکلے، بکرۃ صبح کے وقت، حین صلی الصبح، جب صبح کی نماز پڑھ لی. یعنی صبح کی نماز کے بعد سرکار خرج من عندها بکرۃ حین صلی الصبح، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ان کے پاس سے نکلے. وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، حضرت جویریہ اپنی مسجد میں تھی. مسجد سے مراد ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مخصوص کی ہوئی تھی. یعنی سرکار نکلے اور وہ اپنی یعنی حضرت جویریہ نماز پڑھ کے وہاں بیٹھی. ثم رجع بعد ان اضحیٰ، پھر چاشت کے بعد رسول کریم علیہ السلام وہاں تشریف لائے، یعنی ان کے پاس دوبارہ تشریف لائے. وَهِيَ جَالِسَةٌ، اور وہ ابھی تک اسی مسلح پر اسی طریقے سے بیٹھی تھی. سرکار گئے تو وہ مسلح پر تھی، سرکار چاشت کے بعد آئے تو وہ اسی طریقے سے وہاں مسلح پر بیٹھی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر کر رہی تھی. قالا، تو سرکار نے فرمایا ماضی دیر الحال التی فارق تو کا علیہ، تو ابھی تک اسی حالت پہ ہو جس حالت پہ میں نے آپ کو چھوڑا تھا. یعنی 9 کے بعد کوئی چارج کا وقت اسی لیے ہوگا دیتا ہے، اتنی دیر مطلب یہ ہے کہ تم ابھی تک وہاں بیٹھی ہوئی ہو. قالت نعم، انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں پر اسی وقت سے یہاں پر بیٹھی ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار نے فرمایا لقد قلت بعدک اربع کلمات 3 مرات،
کہ یعنی جب میں تمہارے پاس سے گیا تو اس کے بعد میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ کہی. تم یہاں پر بیٹھی ہوئی ہو، میں نکلا اور میں نے کیا کیا، 4 کلمات کہے 3 مرتبہ. لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان اللہ وبحمدہ لوزنتهن سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. تو سرکار نے فرمایا کہ وہ جو 4 کلمات میں نے کہے ہیں، اگر ان کا وزن کیا جائے جو کچھ تم نے آج پڑھا ہے، یعنی تم نے کوئی بیٹھ کے کوئی وظیفہ پڑھا ہے، کوئی ورد کیا ہے، 4 کلمات میں نے کہے، اگر ان کا وزن کیا جائے، یعنی وہ 4 کلمات کیا ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ وعدد خلقہ ورضاء نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. تو مراد یہ ہے کہ ان 4 کلمات کا وزن تمہارے اتنے لمبا وظیفہ پڑھنے کے برابر ہوگا جو تم نے فجر کی نماز سے لے کر اب تک چاش کی نماز تک پڑھا ہے. جی سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ یہ پہلا کلمہ ہے، ورضاء نفسہ دوسرا، وزنة فرشہ تیسرا، ومداد کلماتہ چوتھا. یہ 4 کلمات ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے، وبحمدہ عدد خلقہ، اور جتنی اللہ کی مخلوق ہے اتنی اللہ کی حمد ہے. ورضاء نفسہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہی مطلوب ہے. وزنة عرشہ، اللہ تعالیٰ کے عرش کی زینت، ومداد کلماتہ، اور جتنے اللہ تعالیٰ کی یعنی جو سیاہی ہے جس سے کلمات لکھے جاتے ہیں، تو ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس کی تسبیح ہے. مراد یہ ہے کہ یہ 4 کلمات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہیں جتنا کہ اس وقت سے بیٹھ کر اس وقت تک تمہارا یہ وظیفہ پڑھنا، تمہارا کوئی عمل کرنا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جس بندے نے یہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے بادشاہی ہے، اسی کی تعریف ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جس نے یہ وظیفہ یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، فی یوم 100 مرہ، ایک دن میں 100 مرتبہ. کانت لہو عدل 10 رقاب، تو یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا. وکتبت لہو 100 حسنہ، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی. ومحیت عنہ 100 سیئہ، اس کے 100 جو غلطیاں ہیں وہ معاف کر دی جائیں گی. وکانت لہو حرزا من الشیطان یومہ ذالک حتی یمسیہ، تو یہ کلمات اس کے لیے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گے یہاں تک کہ وہ صبح کرے. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ، اور کوئی بندہ اس کے برابر نہیں ہوگا مگر وہی بندہ جس نے اس سے بڑھ کر کوئی عمل کیا. وعن ابي موسى الاشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، تو لوگوں نے فجعل الناس يجهرون بالتكبير، یعنی جہر، یہ جو ہوتا ہے نا جہر، یہ اونچی آواز سے ذکر کرنا، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں جہر مفرط، یعنی حد سے بڑھ کر زور لگانا. ایک ہوتا ہے جہر متوسط، یہ درمیانی آواز سے اونچی آواز، یعنی اونچی آواز سے، یعنی ایک بندہ جو ہے وہ بالکل پورا زور لگا کے بالکل لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ متوسط آواز میں پڑھتا ہے. تو جو جہر مفرط ہے نا، اس سے روکا گیا ہے. جہر مفرط جو ہے اس سے روکا گیا ہے.
جہر متوسط جو ہے کہ درمیانی آواز سے پڑھنا، اس کو منع نہیں کیا گیا۔ ہاں وہ تو جب ذکر کرتے ہیں تو اس وقت کبھی کبھی ان کے اختیار میں نہیں ہوتا، آواز بہت اونچی ہو جاتی ہے، اس کا حکم یہ نہیں ہوتا، یہ اختیار کی بات ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہاں پر اس سے مراد ہے جہر مفرد۔ ان لوگوں نے پورا زور لگا کے کلمات کو اونچی اونچی پڑھنا شروع کر دیا۔ یجہرون بالتکبیر، وہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے اور پوری آواز اونچی آواز سے پڑھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اربعوا علی انفسکم، اپنی جانوں پر نرمی کرو۔ انکم لا تدعون اصم ولا غائب، تم جس ذات کو پکار رہے ہو نا، وہ بحری بھی نہیں ہے اور وہ غائب بھی نہیں ہے۔ تم جس رب کو پکارتے ہو، تمہارے دل میں بھی کوئی خیال آتا ہے تو وہ اسے جان لیتا ہے، تم دل میں بھی ایک بات کہتے ہو تو وہ اسے سن لیتا ہے۔ ولا غائب، اور کبھی بندہ اونچی آواز سے پکارتا ہے تو بندہ دور ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غائب بھی نہیں ہے۔ اچھا، میں یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ دین میں ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے دیکھا، آپ کو ذکر کر رہے تھے اور بڑی آہستہ آواز سے کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم اونچی آواز سے ذکر کرو، کچھ اونچا کرو۔ حضرت عمر فاروق ذرا اونچا کر رہے تھے، ان کو فرمایا تم نیچی آواز سے کرو، یعنی کچھ اپنی آواز پست کرو۔ تو مراد یہ ہے کہ اسلام میں ہر چیز میں اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، درمیانہ راستہ، یعنی خیر الامور اوسطها، ایک اصولی بات ہے کہ سب سے بہتر کام وہ ہوتا ہے جو متوسط طریقے سے کیا جاتا ہے۔ جو ہم نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں یہ بھی جہر متوسط ہوتا ہے یا جہر متوسط ہونا چاہیے، اور اس میں اختلافات تو خیر ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے اذکار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں جو آپ نماز کے بعد کلمات فرمایا کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تو بالکل ثابت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے کوئی کہتا ہے کہ اس طریقے سے لا الہ الا اللہ یا اجتماعی کلمہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ اکبر کہنا اس سے بھی تو نماز کی نمازوں میں فرق پڑتا ہے نا، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وجہ تو یہ ہوتی ہے نا کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اس سے فرق پڑتا ہے تو پھر تو لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی پڑتا ہے، اگر انفرادی طور پر بھی کہا جائے یا کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے یا الحمدللہ کہتا ہے، تو مراد میری یہ ہے کہ جو ذکر کرتے ہیں ان کا مطلب نمازوں کو خراب کرنا نہیں ہوتا، ان کا مطلب اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ البتہ اتنی جہر مفرد کے ساتھ ذکر کیا جائے کہ جس کی وجہ سے یعنی ایک بندے کی توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے، تو اس کی اسلام نے تاثیر نہیں ہوتی۔ تو متوسط آواز سے ذکر کرنا جیسے عموماً ہماری نمازوں میں کیا جاتا ہے، اس کو یعنی یہ مستحب ہے اور اس پر بہت سے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم کسی گونگے کو، جب تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، نہ ہی غائب کو پکار رہے ہو، انکم تدعون سمیعا بصیرا، تم اس ذات کو پکارتے ہو تو سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ دیکھنے والا بھی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَالَّذِي تَدْعُونَهُ، وہ ذات جس کو تم پکارتے ہو، اقربکم الی احدکم من راحلتہ، یعنی اگر کسی بندے کی گردن پر کوئی بندہ بیٹھا ہو بالفرض، یا اس کی گردن پر کوئی چیز پڑی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی قریب ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس طریقے سے جہر مفرد جو ہے اس سے سرکار نے منع کیا۔ وقال ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں وَأَنَا خَلْفُهُ، جب سرکار نے یہ بات فرمائی نا تو میں سرکار کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری اقول،
اور میں یہ پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ فی نفسی، میں اپنے دل میں پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی لا حول ولا قوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے، یعنی طاقت کا منبع بھی اللہ کی ذات ہے، قوت کا منبع بھی اللہ کی ذات ہے، یہ میں اپنے دل میں پڑھ رہا تھا۔ فقال یا عبداللہ بن قیس، تو سرکار نے فرمایا یا اے عبداللہ بن قیس، یہ ان کا نام ہے، مجھے آج پتہ چلا یہ ان کا نام ہے، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی جنت کے جو خزانے ہیں ان میں سے میں تمہیں ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فقلت بلا، میں نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، آپ بتائیے، یہ اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کیا ہے؟ قال لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جو یہ بیان کرتے ہوئے اسپیشلی کہا نا کہ میں دل میں پڑھ رہا تھا، اور پھر سرکار نے یہی بات بتائی، تو وہ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی طاقت سے جو بندہ دل میں پڑھ رہا ہوتا تھا اسے بھی سن لیا کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یخفی علی رکوعکم ولا خضوعکم، رکوع ہوتا ہے جھکنا جیسے ہم رکوع کرتے ہیں، اور خضوع ہے کہ دل میں اخلاص کتنا ہے، جس کو آپ خضوع و خشوع کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہوا ہے نہ تمہارا خضوع مجھ سے چھپا ہوا ہے۔ اصل میں یہ جو کمالات نبوت ہوتے ہیں ان چیزوں کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں دل میں یہ بات پڑھ رہا تھا، اور سرکار نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بڑے آسان سے کلمات ہوتے ہیں، صرف بات یہ ہے کہ بندے نے روٹین بنانی ہے۔ ایک بندہ اپنی روٹین بنا لے نا اگر، تو پھر یعنی بالکل یہ روٹین بن جاتی ہے، پھر کوئی اس کے تردد نہیں کرنا پڑتا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ان کے بارے میں ان کلمات کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے تو اسی لیے فرمائی ہے کہ لوگوں میں ایک ترغیب پیدا ہو اور لوگ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف مائل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کے ساتھ